الرحمن الرحیم. یہ ریوائزڈ سلیبس ہے CSS کا. اس میں سے اسلامک اسٹڈیز کا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سلیبس. یہ جو پہلا ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، اس میں سے کنسیپٹ آف اسلام یہ ہم کریں گے، اور یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے. اور اس کے بعد ہم دوسرا کریں گے امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف. تو اب کرتے ہیں کنسیپٹ آف اسلام، جو کہ اردو میں ہے تصور اسلام. میں چونکہ اردو میں کروا رہی ہوں تو اسی لیے اس کو ہم اردو میں کریں گے. تصور اسلام. اچھا، اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لفظ اسلام کا معنی عرب لغت کی کتابوں میں یہ ہے: تابعداری یعنی حکم مانا، عاجزی و انکساری، امن و صلح، حق کا اقرار اور فرما برداری کرنا، سپرد کر دینا، اطاعت کرنا. ویسے اس کے لغوی معنی جو ہے اطاعت و فرما برداری کے ہیں. مطلب جو کوئی آپ کو کچھ کہے تو اس کی بات کو بلا چوں چرا مان لینا، بغیر کسی دل میں وہ لائے کہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا. یہ وہ لفظ اسلام کا ماخذ جو ہے وہ امن و صلح ہے کہ معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے. اب قرآن کریم میں لفظ سلم جو ہے وہ اس طرح آیا ہے: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ انفال آیت نمبر 61. اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ اس کی طرف، اور بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں لفظ سلم جو ہے وہ صلح کے معنی میں استعمال ہوا ہے. صلح جو کہ فساد کی ضد ہے، تو اس کے ایک معنی صلح بھی ہے. اسی طرح اسلام کا ماخذ جو اطاعت ہے، اطاعت حکم ماننا، پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، اس کے معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ. بقرہ 208. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہاں اسلام جو ہے وہ اطاعت کے معنی میں آیا ہے، تو اس کے ایک معنی اطاعت بھی ہے. ایک بلند و بالا درخت کو بھی عربی لغت میں السلم کہا جاتا ہے. مندرجہ بالا معنی کے لحاظ سے لغوی طور پر اسلام سے مراد امن پانا، سر تسلیم خم کرنا، صلح و آشتی اور بلندی کے ہیں. اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اسلام کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر سچے دل کے ساتھ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اوامر کو بجا لانا اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا، اور طریقہ عبادت خالص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جب کسی معاملے میں اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو مسلمانوں کے لیے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا، انہوں نے کرنا ہی ہے، چاہے دل کرے یا نہ کرے. اچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. احزاب 36. اور کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں گمراہ ہو گیا. اب جب اللہ اور رسول نے کوئی کام کہہ دیا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو یہ بہت غلط بات ہے. ہم اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے. جو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے بس اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، بغیر دل میں اپنی طرف سے کوئی اختیار سمجھے. جو کوئی بھی اسلام کے چند احکامات کو مانتا ہے اور باقی چند احکامات کا علم رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہے. اب کوئی جو احکامات اچھے لگتے ہیں، دل پسند ہوتے ہیں، ان کو مان لینا، اور باقی جو پسند نہیں ان کو چھوڑ دینا، تو یہ بھی ایک مومن کا کام نہیں ہے، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، اور اس کو عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کی سزا بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور آخرت میں ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے.
اب بہت سے لوگ کچھ باتیں تو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، تو جو ایسا کرے گا آخرت میں بھی رسوا اور دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں تو شدید ترین عذاب ہوگا۔ اسلام قبول کرنے والے کا ہر فیصلہ صرف قرآن کریم کے مطابق ہونا چاہیے، خواہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیجیے، صرف اللہ کو خوش کیجیے۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، چاہے لوگ پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن پھر بھی جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، کیونکہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، سورہ مائدہ۔ تو ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اتاری ہے، اور جو حق تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اب اگر کسی کو کسی دو پارٹیز کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار مل گیا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا چاہیے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس بارے میں۔ اگر نہ ملے تو پھر سنت میں سے دیکھنا چاہیے، اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر اجماع سے دیکھنا چاہیے۔ تو لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگوں کی خواہشات اور اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلام بہت آسان، کشادگی اور وسعت سے بھرا ہوا، معتدل اور افراط و تفرید سے پاک دین ہے۔ کوئی بھی اس پر عمل کر سکتا ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ اس کی تمام تعلیمات خواہ وہ عقائد سے متعلق ہو یا عبادات سے، معاملات سے تعلق رکھتی ہو یا معاشرت سے، عدل و انصاف اور میانہ روی پر مبنی ہے۔ نہ ان میں افراط ہے کہ عمل کرنے والے ملال و تنگ دلی کا شکار ہو جائیں، اور نہ تفریط و جفا ہے کہ صاحب حق کا حق ادا نہ ہو سکے، بلکہ ہر میدان میں ایک درمیانی اور معتدل راہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث رسول میں اس پر کثیر دلائل موجود ہے۔ چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ دین میں بلا وجہ زیادہ سختی کرنے والا دین میں زیادہ شاخیں اور راستے ہونے کی وجہ سے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں تنگ دلی ہو کر پسپائی اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا تم سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو، اور صبح و شام اور کچھ حصہ رات کو عبادت کرو۔ میانہ روی اختیار کرو، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ اب اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اتنا زیادہ نہ کرو کہ انسان جو ہے تھک جائے۔ ہر چیز کو درمیان، روزہ رکھو پھر رکھو، اگر نفل روزہ رکھنا ہے تو کچھ دن چھوڑ کر، تاکہ اس سے دل اٹھ نہ جائے، اور نماز پڑھنی تو ساری رات کھڑے ہو کے خود کو تکلیف نہیں دو، بلکہ تھوڑی رات کا تھوڑا حصہ عبادت کرو۔ میانہ روی، ہر کام میں درمیانہ راستہ، نہ زیادہ ادھر نہ زیادہ ادھر۔ اب قانونی معنی کیا ہے اسلام کے؟ قانونی معنی وہ معنی ہیں جو شرعی نصوص سے ثابت ہوں۔ اس اعتبار سے اسلام ظاہر سے متعلق ہے اور ایمان باطن سے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج متفق علیہ حدیث، جسے حدیث جبرائیل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، یہ ثابت ہے کہ اسلام 5 چیزوں کا ماننے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اچھا، ان 5 چیزوں کو آج ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ گویا اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی شہادت دینا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جو کوئی ان 5 ارکان کو مانتا ہے وہ قانونی اعتبار سے مسلم ہے، اور اسی معاشرے میں مسلم ہی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ گو اخروی نجات ایمان کے بنا ممکن نہیں۔ اللہ پر ایمان کا معنی توحید، اور رسول پر ایمان کے معنی ختم نبوت کے ہیں۔ اب اس میں 5 چیزوں کا بتایا گیا ہے۔ اب قانونی طور پر جو بندہ شہادت دیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ، تو قانون کی نظر میں اور ریاست کی نظر میں وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، یہ تو کوئی انسان نہیں جانتا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ تو اس لیے قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہے، اور اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلم معاشرے میں، جو ایک مسلمان ریاست میں ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہے نا کہ ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ سب سے آسان طریقہ، جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر ایمان لاؤ کہ میں، یعنی کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو اور زکوٰۃ دو، تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا
ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اس دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو. تو اس کے بعد ہم جو دوسرا لیکچر جو دوسرا ٹاپک ہے انسانی زندگی میں دین کی اہمیت وہ کریں گے انشاءاللہ.